ایک نشست میں چند علماء کرام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، جس میں شیعہ سنی دونوں علماء تھے۔ وہاں پر ایک دوست نے یہ بات کہی کہ ایسے مسائل پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یا ایسے عنوانات کو لے کر زیر بحث نہیں لانا چاہیے جس پہ لوگوں کا اختلاف ہو۔ تو وہاں میں نے اپنی رائے یہ بتائی کہ میں اس کے خلاف ہوں، یعنی یہ بات کہنا کہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ یہ بات نہ کریں، یا آپ کا یہ عقیدہ ہے، کسی کا یہ ماننا ہے اور اس کا وہ اظہار نہ کرے، عقیدے پہ پابندی لگ جائے، یا انسان ان مسائل کو ڈسکس ہی نہ کرے جو اختلافی مسائل ہوں، میرے نزدیک وحدت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ آپ ان اختلافی مسائل کو، اس گفتگو کو زیر بحث ہی نہ لائیں، اس پر ٹاک ہی نہ کی جائے، ڈسکشن ہی نہ ہو، ڈیبیٹ ہی نہ ہو۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اختلافی مسائل ہیں یا ہمارے ملک کے اندر جو اختلافات ہیں اس پر ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو سب امن ہوگا، پیس ہوگا اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ ذہن سے نکال دیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں یہ حل پیش نہیں کیا جاتا کہ آپ اختلاف کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے کوئی بھی معاشرہ، کسی بھی خطے کی آپ مثال اپنے سامنے رکھ لیں، وہاں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، برسر عام کیا جاتا ہے۔ ہاں، بات کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ اختلاف کرتے بھی ہیں تو وہ دائرہ ادب سے باہر نکل جاتے ہیں یا دوسروں پر کیچڑ اچھالنے لگ جاتے ہیں، تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ آپ اختلافی موضوعات کو ڈسکس ہی نہ کریں، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس پر کوئی بات نہ کریں، لب کشائی نہ کریں، خاموش ہو جائیں، زبان بند کر دیں، یہ نہ قرآن کی روح سے جائز ہے، نہ یہ قرآن مجید کی روح سے اس کی اجازت ہے کہ آپ لوگوں کی زبانیں بند کریں، نہ حدیث کی روح سے، نہ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ایسا کچھ ملتا ہے، اور نہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے۔ اگر صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا وہ اس کو بیان کرتے تھے، برملا بیان کرتے تھے، اور بلکہ اس موضوع کے اوپر تو آپس میں اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تلواریں نکل آئیں، تلواریں بھی انہیں چلانی پڑی اپنا حق بتانے کے۔ تو لہٰذا میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں، اور یہ اتحاد کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنے مسئلے کو بیان کریں احترام کے ساتھ، جناب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں نے کتابوں کی روشنی میں اس کو یوں سمجھا ہے، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، آپ کا مطالعہ کچھ اور ہے، میں اس کا احترام کروں گا، لیکن میرے اوپر آپ کی بات ماننا کوئی فرض یا ضروری نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور اس میں بہت اس اقدام کو جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ وہ یونیورسٹیز جا رہے ہیں، اداروں میں جا کر طلبہ کرام سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے سوال و جواب کو سن رہے ہیں۔ طلبہ سے سوال ہوتا ہے اور پھر اس کا جواب وزیر اعظم کی جانب سے انہیں ملتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو جواب دیتے ہیں، جو ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، تو ان کا جو انداز ہے گفتگو کا، جو جواب دینے کا ہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ ایک اطمینان بخش جوابات وہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا جو انداز ہے، کہیں پر کسی کا تلخ نظر آیا، کسی کا جارحانہ نظر آیا، کسی کا، ہاں سوال کرنے والے کا حق ہے، لیکن جو جوابات دیے گئے ہیں وہ بہت عمدہ جوابات ہیں، اور کہیں پر ان جوابات سے بھی اختلاف ہے، اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لازمی بات ہے۔ ایک ویڈیو جو میری نظر سے گزری ہے، اس میں کراچی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں نجف عباس صاحب، انہوں نے سوال کیا بلوچستان سے متعلق کہ بلوچستان کے اندر جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ کون کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس پر انہوں نے ایک سوال کیا۔ اس پر جو جواب دیا تھا کاکڑ صاحب نے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، اور دونوں طرف سے بات ایسے لگی کہ معقول بات آگے جا رہی تھی۔ جو سوال کیا تھا اسٹوڈنٹ نے، شاید اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو بہت جارحانہ سوال تھا، لیکن وہ ان کا حق ہے۔ اس بات کو وزیر اعظم صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ان کا حق ہے اور وہ ان کو بولنا چاہیے۔ میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طرح ڈالی ہے، یہ جو ایک مثال ڈال رہے ہیں ہم، ریاست پاکستان نے اس کی شروعات کیا ہے، ریاست پاکستان نے اس بات کی شروعات کی ہے، آغاز کیا ہے کہ ہم طلبہ کو سوال کرنے کا موقع دیں، عامت الناس کو سمجھیں، ان کے اندر کیا ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بہت عمدہ اقدام ہے، جتنی تعریف کی جائے اس بات کی یہ کم ہے۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، لوگوں کو بس آپ نے زبان بند کر کے رکھے، خاموش رہے۔ نہیں، اب ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بولنے دے رہے ہیں اور ان کو سن رہے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، اور ان کو پھر ایڈریس بھی کیا جائے، ان کو جواب دیا جائے علمی انداز کے اندر۔ تو یہاں پر جو نجف عباس صاحب ہیں، انہوں نے سوال بڑا سخت کیا تھا، اداروں سے متعلق تھا۔ اس کا جو جواب دیتے ہوئے کاکڑ صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آپ کو بھی قتل کر دیں گے،
یہ ہر ایک بندے کو مار دیتے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں انتہائی محب وطن ہیں، شاید مجھ سے زیادہ محب وطن اہل بلوچستان۔ بلوچیوں کو میں جانتا ہوں، میرے دوست احباب ہیں، میرا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ۔ خضدار میں ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے، جو مدرسے کی لائف میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک تو مدرسوں میں اور دوسرا فوج میں ہر طرح کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ہاسٹل کے اندر۔ تو بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ کلاس میں تھے لڑکے، پشین سے بھی تھے، کوئٹہ سے، پاکستان کے ہر علاقوں سے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ خضدار کے، پنجگور کے جو وہاں کے لوگ ہیں کتنی محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں انہوں نے بتایا کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے، ہمارے ایسے دوست احباب تھے۔ تو اس لیے یہ بات اگر کوئی کرتا نا کہ بلوچ محب وطن نہیں ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ بلوچ محب وطن لوگ ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اہل البیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اور ہسٹری میں جائیں تو یہ جو علاقہ ہے، جو بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ پورا سیستان کے علاقہ تھا۔ اس علاقے میں اہل البیت سب سے پہلے آئے ہیں، یہ پورا محبان اہل البیت کا علاقہ تھا۔ یہ تو بعد میں جا کر پھر ناسبی اور تکفیریوں نے اس کو اپنا محور اور مرکز بنایا، لیکن اب بھی الحمدللہ سندھ اور بلوچستان یہ محبان اہل البیت کے لیے گڑھ ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا، تو اس اسٹوڈنٹ نے جو سوال کیا وہ بہت سخت تھا۔ ان کا نام نجف عباس ہے۔ وزیر اعظم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے جب نام بتایا تو اس پر وزیر اعظم نے ایک جملہ کہا کہ آپ کا نام بھی، یعنی اگر ایسا ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ خود جانتے ہیں، بہت ساری باتیں اس میں وزیر اعظم صاحب نے کی نہیں۔ ایک بات یہ میں نجف عباس سے کرنا چاہتا ہوں کہ برادر عزیز، میرے بھائی، دیکھیں ریاست کے خلاف جو بھی مسلح جدوجہد کرتا ہے یہ بات غلط ہے۔ بلوچوں کے ساتھ اگر نا انصافی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس ملک کے اندر، اور وہ زیادہ پاورفل ہے آج کی اس جمہوری دنیا کے اندر۔ اپنے حقوق کو منوانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ جمہوری طریقہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، آپ باہر نکلیں، اگر سب کو مسئلہ ہے تو سب باہر ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن ہتھیار اٹھانا، اور نجف بھائی آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ امام علی کے خلاف خروج کرنے والے جو شامی باغی تھے، انہوں نے ہتھیار اٹھائے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ قصاص عثمان کا، کہ حضرت عثمان کا قصاص ہم نے لینا ہے۔ کیا امام نے ان کے اس مطالبے کو مانا؟ امام نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ریاست کے خلاف جو مسلح جدوجہد ہوتی ہے، ریاست پھر کیا کرتی ہے؟ امام علی نے کیا کیا؟ تو اگر بلوچ لبریشن فرنٹ یا جو بھی وہاں پر ہے، بی ایل اے ہے، جو بھی تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، جو ریاست کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور وہ صرف ریاست کے افراد کو ہی نہیں مارتی ہیں، وہ عام لوگوں کو بھی، وہیں کے بلوچوں کو بھی مارتی ہے، سنی شیعہ سب کو مارتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے جو قافلے تھے، شیعہ قافلے جاتے تھے، محبان اہل البیت کے قافلے جاتے تھے ایران، ان کو کون مار رہا تھا؟ ان کو گاڑیوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کیے جاتے تھے، یہ پنجاب کا ہے تو مار دیا جاتا تھا، شیعہ نام میں آ رہا ہے تو مار دیا جاتا تھا۔ تو ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں وطن کے خلاف۔ تو اب اگر ان میں سے لوگ ان کو مارا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس تناظر کے اندر ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ریاست کے خلاف اگر مسلح جدوجہد ہو رہی ہے، ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر یہی آپشن بچتا ہے۔ اور امام علی کی زندگی میں یہی ہے نجف بھائی، ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت امام علی کو پڑھ کر، امام علی نے جمل میں بھی یہی کیا، صفین میں بھی یہی کیا، نہروان والوں کے ساتھ بھی یہی کیا، قتال کیا، کہ جب تک کہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈال دیا، جب تک کہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈال دیا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اس میں جو لشکر جنگوی جیسی جو تنظیموں کا نام وزیر اعظم صاحب نے لی، یہ بالکل حق ہے نجف بھائی۔ یہ مجھے اور آپ، ہماری ایج کے جو نوجوان ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہر معاملے میں غلط ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ریاست سے شکوے ضرور ہو سکتے ہیں، ریاست سے ہمیں کہ ریاست ہمارے حقوق نہیں دے رہی، خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں شکوے شکایتیں ضرور موجود ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہاں پر ایسی تنظیمیں موجود رہی ہیں جس نے جینوسائیڈ کیا ہے یہاں کے لوگوں کا۔ کراچی کو دیکھ لیں آپ، کراچی میں پختون مہاجر کے دنگے فساد نہیں کرائے گئے، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ اس میں آگے ہوتے تھے۔ پختونوں کو یہاں پہ کاروبار نہیں ہونا چاہیے، مہاجر یہ ہے، لسانی فسادات یہاں پر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی مہاجر، پختون، پنجابی، سندھی، یہ کوئی ایک مسلمان کے کرنے کے کام ہے؟ ایک مسلمان کے بولنے کی بات ہے یہ سب؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جو وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس میں یہ مسائل آ گئے، نسلی اعتبار سے، تعصب کے اعتبار سے، قومی اعتبار سے، اور پھر آگے جائے تو مذہب کے اعتبار سے، فرقوں کے اختلاف۔ اور یہ جو مسلح تنظیمیں جو بنی ہیں، یہ لشکر جنگوی اور ٹی ٹی پی، یہ کیا کرتی رہی ہیں؟ ان کا کام کیا رہا ہے؟ شیعہ نوجوانوں کا قتل، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا قتل، مجبور ہوئے ہیں۔ یہاں کراچی میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، اور مجھے
خود معلوم ہے کہ ہم اس وقت میں اخبار پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ فلاں ڈاکٹر کا قتل ہو گیا، فلاں بزنس مین شیعہ اس کو مار دیا گیا، لوگ مجبور ہوئے ہیں یہاں سے جانے کے اوپر، پڑھا لکھا طبقہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں کا جو کریم طبقہ ہے وہ کہاں چلا گیا۔ تو اس وطن کے اندر ہمیں سب کھوکھلے لوگ ہی ہم رہ گئے، تو کیسے ترقی کریں گے ہم؟ تو جب تک امن نہیں آتا، اور یہ جو تنظیمیں ہیں جو مسلح طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، سب سے پہلے ہم سب نے مل کر ان کو کنڈیم کرنا، ان کی مذمت کرنی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں کہ جو یہ جو تنظیمیں اس وطن کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری پوری حمایت اپنے اداروں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس جہاد کے اندر، باقی میں دوبارہ سے آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اور چیزوں میں ہم اختلاف کریں، سیاست کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے جو بلوچستان کا ریلے یا یہ جو دہشت گرد خوارج اور تکفیریوں کا ہے، افغانستان میں دیکھ لیں، یہ ہزارہ لوگوں کو مارتے رہے، بلوچستان کے اندر ہزارہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہاں پارا چنار میں مار رہے ہیں، وہاں سے یہ بارڈر پار کر کے افغانستان سے آ کر یہ لوگ یہاں پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کون سا اسلام؟ وہ بنو امیہ کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس میں اہل البیت کی محبت کی کوئی بات نہ ہو، جس میں انسانی حقوق کی کوئی بات نہ ہو، جس میں انسان کی کوئی قدر نہ ہو، بس ان کے عقائد ہے وہی سب سے بڑا کرو۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نجف عباس بھائی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر بالکل کلیئرٹی لے کر آئے، بالکل واضح بات کہ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے یہ دہشت گرد، خوارج اور تکفیری ہے، خواہ یہ مذہب کے نام پر آئے، یہ سیاست کے نام پر آئے، یہ قومیت کے نام پر آتے ہیں، ان کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو امام علی نے شامی باغیوں کے ساتھ، امام علی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے اہل البیت علیہ السلام۔ تو یہ میرا وہ پیغام تھا اس حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے، جو میں نے سمجھا کہ ایک مذہبی نقطہ نگاہ سے وزیر اعظم نے جو گفتگو کی اس پر، اور جو اسٹوڈنٹ کا سوال تھا میرے بھائی نجف عباس کا، اس پر میں اپنی رائے ظاہر کر دوں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔